السلام علیکم، میں ہوں ہانیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف ہانیہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ آج میں آپ کو سناؤں گی کوئکاف کی جادوگرنی۔ کوئکاف کے دامن میں ایک بستی آباد تھی۔ یہ بستی بہت خوبصورت تھی اور اس کے رہنے والے بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک بستی پر ایک مصیبت نازل ہوئی۔ بستی سے انسان غائب ہونے لگے، نوجوان لڑکیاں، نوجوان لڑکے، کبھی کبھی بوڑھے بھی گم ہو گئے۔ کوئی انوکھی بلا رات کی تاریکیوں میں ایک کالے رنگ کے لباس میں آتی تھی اور کسی نہ کسی انسان کو اٹھا کر لے جاتی تھی۔ بہت سے لوگوں نے ڈر کے مارے بستی ہی چھوڑ دی اور دور دراز علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ لیکن بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ غائب ہونے والے کہاں چلے جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ نوجوان شہباز اسی بستی کا رہنے والا تھا۔ کچھ عرصے پہلے اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا۔ باپ اس کے بچپن میں ہی مر گیا تھا۔ شہباز اپنی ماں کی بے پناہ خدمت کرتا تھا جب تک وہ بیمار رہی۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے اس کا منہ ہاتھ دھلاتا اور تمام وہ کام کرتا جو ماں کی ضرورت کے ہوتے۔ پھر وہ خود ماں کے لیے ناشتہ بناتا، ماں کے سر اپنے سینے سے لگا کر اسے بٹھاتا اور اسے اپنے ہاتھ سے ناشتہ کراتا، ماں کی خدمت کرتا۔ بیماری کی وجہ سے وہ بول نہیں سکتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے شہباز کے لیے لاکھوں دعائیں ہوا کرتی تھی۔ پھر ماں کو صاف ستھرا کرنے کے بعد وہ اسے بستر پر لٹاتا، پھر محنت مزدوری کے لیے نکل جاتا۔ اللہ کے فضل کرم سے اسے کہیں نہ کہیں کام مل ہی جاتا تھا، کیوں نہ کہ وہ ماں کا نام لے کے گھر سے نکلتا تھا اور ماں کے نام کی برکت سے اسے کچھ نہ کچھ محنت مزدوری مل ہی جاتی تھی۔ وہ پیسے لے کر آتا اور اپنی ماں کی ضرورتیں پوری کرتا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے شہباز بھی بہت پریشان تھا۔ بستی میں جتنے لوگ غائب ہو گئے تھے، ان کے رشتہ دار روتے پیٹتے رہتے تھے۔ ہر طرح کی کوشش کر لی گئی تھی، لیکن سیاہ لباس والے کا راز کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا۔ پھر بدقسمتی سے شہباز کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ شہباز خوب رویا تھا، اسے ماں بہت یاد آتی تھی۔ وہ ہر روزانہ رات کو ماں کی قبر پر جا کر بیٹھ جاتا تھا اور رو رو کر اسے یاد کرتا رہتا تھا۔ ایک دن وہ اسی طرح قبر پر بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے ایک سائے کو دیکھا جو قبرستان میں ایک طرف جا رہا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ شہباز کو حیرت ہوئی کہ یہ سایہ کون ہے۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ اسے اندازہ تھا کہ کچھ عرصے سے اس کی بستی کی اغوا کی وارداتیں ہو رہی ہیں اور بالکل پتہ نہیں چل رہا کہ غائب ہونے والے کہاں جاتے ہیں اور انہیں کون لے جاتا ہے۔ وہ کالے لبادے والا سایہ ہمیشہ ایسی جگہ نمودار ہوتا تھا جہاں کے بارے میں کسی کو کوئی کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ شہباز کو یکدم یہ شبہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی انسانوں کو اغوا کرنے والا ہو۔ شہباز اس کا پیچھا کرتا رہا۔ سایہ کافی دور جانے کے بعد ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ یہ درخت شہباز کے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ شہباز حیرانی سے ایک دوسرے درخت کی آڑ میں کھڑا ہو گیا اور سائے کو دیکھنے لگا۔ یہ کون ہے اور یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ جب کافی دیر گزر گئی تو شہباز آگے بڑھا اور اس سائے کے قریب پہنچا۔ یہ ایک بوڑھا فقیر تھا جس کے بدن پر پھٹے پرانے کپڑے تھے اور وہ آہستہ آہستہ رو رہا تھا۔ شہباز کے دل میں بڑی ہمدردی پیدا ہو گئی۔ جلدی سے آگے بڑھ کر اس فقیر کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے بابا، کیا بات ہے؟ شہباز نے پوچھا، لیکن بوڑھے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بابا مجھے بتائیے، آپ کیوں کرا رہے ہیں؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ فقیر نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور بولا، میں بھوکا ہوں، 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا اور اب میرے قدم میرا ساتھ نہیں دے رہے، میں بھوک کی وجہ سے چل نہیں سکتا۔ ارے تو آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ ذرا آرام سے بیٹھیں، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ شہباز دوڑا اپنے گھر کو گیا اور کھانے کے لیے جو کچھ رکھا ہوا تھا وہ اٹھا کر لے آیا اور پھر اس نے فقیر سے کہا، اٹھ کر بیٹھیں، میرے اندر اب اتنی بھی ہمت نہیں ہے بیٹے کہ میں اپنی مرضی سے اٹھ بھی سکوں۔ شہباز نے اسے سہارا دے کر اٹھایا، اس کا سر اپنے سینے سے لگایا اور پھر اسے اپنے ہاتھ سے کھلانے لگا۔ اس طرح کھلاتے کھلاتے اسے اپنی ماں یاد آ گئی۔ اپنی ماں کو وہ اسی طرح کھلاتا تھا، چنانچہ شہباز کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ فقیر نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پھر اچانک اس کی نگاہیں شہباز کی طرف اٹھیں تو اس نے شہباز کو روتے ہوئے پایا۔ ارے بیٹا، تم رو کیوں رہے ہو؟ نہیں بابا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ شہباز نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھ لیے۔ نہیں بیٹے، مجھے بتاؤ کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟
بس بابا مجھے اپنی ماں یاد آ گئی تھی۔ اوہ، فقیر نے گردن ہلائی، پھر بولا، تمہاری ماں جنت میں آرام کر رہی ہوگی۔ ہر شے اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ کی طرف سے ہی چلی جاتی ہے۔ ایک دن مجھے اور اس کے بعد تمہیں بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ جو چلے گئے ہیں ان کے لیے بس دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ رونا دھونا مناسب نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، اور کوئی تکلیف ہے تمہیں؟ نہیں بابا صاحب، بس ایسے ہی مجھے ماں یاد آ گئی تھی، ورنہ میں جانتا ہوں کہ ہماری بستی کسی مصیبت کا شکار ہے۔ مصیبت کا شکار ہے؟ ہاں بابا صاحب، میں تو اپنی ماں کے لیے رو رہا ہوں، لیکن مجھے ان لوگوں کا بھی دکھ ہے جو اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے رو رہے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اسی بستی کے رہنے والے ہیں، شہباز نے جواب دیا۔ بیٹا مجھے کچھ اور تفصیل سے بتاؤ۔ بابا جی، کچھ عرصے سے ایک بلا یہاں آتی ہے اور کسی نہ کسی کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ یہاں کے لوگ کتنے دکھی ہیں؟ بوڑھے فقیر نے گردن جھکا لی، تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، بیٹے اللہ تمہاری مدد کرے، میں تمہیں ایک بات بتاؤں؟ جی بابا صاحب۔ تم ہو جو اس بلا کا خاتمہ کرو گے اور ان لوگوں کو واپس لاؤ گے جنہیں بستی سے لے جایا گیا ہے۔ ہاں، میں تو بہت غریب آدمی ہوں بابا صاحب، میری تو ماں بھی اس دنیا میں نہیں ہے، میں بھلا ایسے کام کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تعویذ لو اور اپنے بازوں پر باندھ لو، تم ہر بلا سے محفوظ رہو گے۔ بوڑھے نے جیب سے ایک تعویذ نکال کر دیا اور شہباز نے بڑی عقیدت سے وہ تعویذ لے کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ دیکھو بیٹے، سب سے بڑی بات کسی بات پر یقین ہے، اور یہ یقین جو ہے نا، یہی انسان کو خدا سے ملاتا ہے۔ تمہیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ تم آخر کار اس بلا کا خاتمہ کرو گے۔ مگر بابا صاحب، وہ بلا ہے کون؟ آپ کیا مجھے اس کے بارے میں بتائیں گے؟ بوڑھا فقیر سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس نے کہا، اس طرف منہ کرو۔ اس نے شہباز کو دوسری طرف کرنے کو کہا اور شہباز نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ تب اسے بوڑھے کی آواز سنائی دی، وہ کوئی کاف کی جادوگرنی ہے۔ کوئی کاف کی جادوگرنی؟ شہباز نے سوال کیا، لیکن بوڑھے فقیر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بابا صاحب، آپ مجھے اس کے بارے میں کچھ اور بتائیں کہ وہ کوئی کاف تو ہمارے قریب ہی ہے۔ ہاں، وہ وہیں کی رہنے والی ہے۔ اگر وہ جادوگرنی ہے تو میں اس کا کیا بگاڑ سکتا ہوں؟ شہباز نے سوال کیا اور بوڑھا فقیر خاموش رہا۔ بتائیے بابا صاحب، میں اس جادوگرنی کا بھلا کیا بگاڑ سکتا ہوں؟ بوڑھا فقیر پھر بھی خاموش رہا، تو شہباز نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ نے بتایا نہیں، لیکن یہ کیا؟ بوڑھا فقیر تو وہاں موجود ہی نہیں تھا، وہ غائب ہو چکا تھا۔ شہباز نے اسے دور دور تک تلاش کیا، مگر بوڑھے فقیر کا کوئی پتہ نہیں چلا تھا۔ اب تو شہباز بہت حیران ہوا کہ یہ بوڑھا فقیر کہاں چلا گیا۔ پھر اسے بوڑھے فقیر کے الفاظ یاد آئے، وہ تعویذ یاد آیا جو بوڑھے فقیر نے اسے دیا تھا۔ شہباز اپنے گھر واپس آ گیا۔ اس کے بعد اس نے بڑے احترام سے وہ تعویذ اپنے بازو پر باندھ لیا۔ اسے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ کوئی کاف کی جادوگرنی نے اس کی بستی کے اتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ ان لوگوں کی لاشیں اس نے کہیں غائب کر دی ہیں۔ بوڑھے فقیر کی باتیں اسے یاد تھیں۔ اس طرح کافی دن گزر گئے۔ اس دوران کچھ اور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بھی غائب ہو گئیں۔ وہ لوگ بڑے پریشان تھے اور دن رات روتے رہتے تھے۔ جن کے بچے غائب ہوئے تھے۔ پھر ایک دن شہباز کا ایک دوست بھی غائب ہو گیا۔ اس کا نام نعمان تھا۔ نعمان شہباز کا بڑا ہی اچھا دوست تھا، اکثر وہ شہباز کے پاس آتا رہتا تھا۔ شہباز نعمان کے گھر پہنچ گیا۔ نعمان کی ماں رو رو کر بے حال ہو گئی تھی۔ شہباز، بیٹے، تمہارا دوست بھی اس خوفناک بلا کے ہاتھ لگ گیا۔ ہائے شہباز، میں اپنے بیٹے کے بغیر مر جاؤں گی۔ شہباز کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اسے اپنی ماں یاد آ گئی تھی۔ تم بے فکر رہو ماں، اللہ کا حکم ہوا تو میں نعمان کو کوکاف کی جادوگرنی کے جنگل سے نکال لاؤں گا۔ شہباز یہ کر وہاں سے اٹھ آیا، لیکن اب اس کے دل میں یہی خیال تھا کہ جس طرح بھی ہو سکے کوکاف کی جادوگرنی کو قابو میں کر کے نعمان کو چھڑا کر واپس لایا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نے اسے مار دیا ہو۔ پڑوس کے ایک بزرگ سے اس نے سوال کیا، بابا، اگر میں کوکاف جانا چاہوں تو کیسے جا سکتا ہوں؟ بیٹا، یہ جو سامنے پہاڑ ہے یہ کوکاف ہی کا ہے، تم اس پر چڑھ جاؤ، جہاں اس کی بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے پریوں اور جنوں کی بستی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ وہاں بڑے بڑے جادوگر بھی رہتے ہیں اور ہر طرح کے جادوگر، جن، دیو وغیرہ بھی وہیں پر رہتے ہیں۔ اگر میں کوکاف کی جادوگرنی سے ملنا چاہوں تو وہ بہت مشہور ہے، مگر تم اس سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ بس ایسے ہی بابا صاحب، میرا دل چاہتا ہے۔ بیٹا، یہ جن، پریاں، دیو وغیرہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، ان سے ملنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ بس ایسے ہی بابا صاحب۔ تو پھر ٹھیک ہے، بسم اللہ کر کے اوپر چل پڑو بابا صاحب۔
نے جواب دیا۔ شہباز نے نعمہ کی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ نعمہ کو واپس لے کر آئے گا۔ اس نے کوئکاف کا رخ کیا۔ کوئکاف کی بلندیوں پر چڑھنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ پتھروں کی سیدھی سیدھی دیواریں، جہاں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جس کو پکڑ کر اوپر چڑھایا جائے، لیکن شہباز کے دل میں لگن تھی۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ یہ بلندیاں ضرور عبور کرے گا۔ وہ چڑھتا رہا۔ پورا دن گزر گیا چڑھائیاں طے کرتے ہوئے۔ وہ بری طرح تھک گیا تھا۔ پھر اس نے وہیں بلندیاں پھر ایک جگہ آرام کیا۔ اپنے لیے وہ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آیا تھا، چنانچہ اس نے ان میں سے کچھ کھایا اور پانی کے 2 گھونٹ پی کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر اس کے بعد وہ رات کو سو گیا۔ دوسرے دن جب صبح کا آغاز ہوا تو اس پھر یہ کام شروع کر دیا۔ پورے 5 دن لگے اسے یہ بلندیاں طے کرتے ہوئے، اور جب اس نے صحیح سلامت پہاڑوں کی بلندیوں پر قدم رکھا تو اس کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ کوئکاف کی بلندیاں طے کر کے اوپر آ گیا تھا۔ اوپر ہر طرف خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ دور سے اسے ایک عجیب و غریب محل نظر آیا جو ان پہاڑوں کے اوپر تھا۔ ایک سڑک بل کھاتی ہوئی اس محل کے دروازے سے اندر داخل ہوتی تھی۔ شہباز نے سوچا کہ اگر اسے یہاں کوئی نظر آئے تو وہ اس سے پوچھے کہ کوئکاف کی جادوگرنی کا گھر کون سا ہے، لیکن یہاں انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ پھر وہ ایک جگہ بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی اس نے دیکھا کہ کچھ گھوڑ سوار جن کے پورے چہرے ڈھکے ہوئے تھے سامنے سے آ رہے ہیں۔ شہباز جلدی سے کھڑا ہو گیا اور اس نے گھوڑے سواروں کا راستہ روک لیا تھا۔ گھوڑے سوار قریب پہنچے تو رک گئے۔ بھائیو، میں تم سے کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اچانک ہی ایک گھوڑ سوار نیچے گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا بدن کسی چیز کی طرح چکر کھانے لگا۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ بالکل غائب ہو گیا تھا۔ شہباز کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے دوسرے گھوڑے سوار کی طرف دیکھا تو وہ سوار بولا، مجھ سے کوئی سوال مت کرنا، مجھے صرف ایک بات معلوم ہونی چاہیے، کیا کوئکاف کی جادوگرنی کا گھر کون سا ہے؟ تو یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے وہ کیا تمہارے باپ کا ہے؟ گھوڑ سوار نے یہ کہہ کر گھوڑا دوڑا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے غائب ہو گیا۔ شہباز کو کم سے کم یہ پتہ چل گیا تھا کہ سامنے والا جو عجیب و غریب محل نظر آ رہا ہے وہ کوئکاف کی جادوگرنی کا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک بار پھر اللہ کا نام لیا اور اس طرف چل پڑا۔ لمبی بل کھاتی ہوئی سڑک کو طے کرتے کرتے بھی اسے پورا کا پورا دن لگ گیا تھا۔ حالانکہ وہ جگہ صاف سامنے سے نظر آتی، لیکن وہاں تک پہنچنا انتہائی مشکل کام تھا۔ پھر بھی وہ سڑک کے آخری حصے پر پہنچ کر اس دروازے سے اندر داخل ہوا جو محل کے داخل ہونے والا راستہ تھا۔ اندر ایک عجیب سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ حالانکہ باہر گہری تاریکی پھیل گئی تھی، لیکن اندر کی روشنی کا باہر کی روشنی یا تاریکی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک انتہائی خوبصورت باغ اس کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ باغ بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس میں جگہ جگہ عجیب رنگوں کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ اونچے اونچے درختوں پر پھل لگے ہوئے تھے، لیکن یہ پھل بالکل اجنبی تھے۔ ایسے پھل شہباز نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ حیرانی سے چاروں طرف دیکھتا ہوا آگے بڑھا۔ اچانک ہی اسے ایک انسان نظر آیا۔ وہ مینڈک کی طرح اچھل اچھل کر چل رہا تھا۔ شہباز نے اسے اشارہ کیا تو وہ مینڈک کی طرح اچھلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ شہباز حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک نوجوان آدمی ہی تھا۔ اس نے کہا، تم کون سی بستی کے رہنے والے ہو؟ لیکن دوسرے ہی لمحے وہ اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ نوجوان کے منہ سے مینڈک جیسی ٹر ٹر کی آوازیں نکلتی تھیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اچھلتا ہوا ایک طرف بھاگا اور لمبی اونچی گھاس میں غائب ہو گیا۔ شہباز نے سوچا کہ شاید یہ پاگل ہے۔ وہ آگے بڑھا تو اس نے ایک اور نوجوان کو دیکھا جو چاروں ہاتھوں پیروں کے بل چلتا ہوا اس طرف آ رہا تھا۔ وہ جس طرح وہ چل رہا تھا اسے دیکھ کر شہباز کو ہنسی آ گئی۔ جب وہ قریب پہنچا تو شہباز نے اسے اشارہ کیا، رکو رکو، میری بات سنو، لیکن جواب میں اس شخص نے منہ سے گائے کی سی آواز نکالی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے سر جھکایا اور کسی گائے کے سے انداز میں شہباز کو ٹکر مارنے کے لیے دوڑا۔ شہباز نے فوراً اپنی جگہ چھوڑ دی اور وہ سیدھا دوڑتا چلا گیا۔ اب تو شہباز کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ جگہ جگہ سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آتی ہیں، کوئی بکری کی بول رہی ہے تو کوئی بھیڑ کی بولی۔ ایک لڑکی کو اس نے دیکھا جو انتہائی تیز رفتاری سے ہرن کی طرح چل رہی تھی۔ شہباز ان ساری چیزوں کو حیرت سے دیکھتا رہا۔ پھر اچانک ہی اس نے ایک نوجوان کو دیکھا جس نے کوؤں کی آواز کے ساتھ ایک درخت کی بلندی سے نیچے چھلانگ لگا دی تھی۔ وہ نوجوان جیسے ہی شہباز کے سامنے آیا، شہباز نے اسے دوڑ کر پکڑ لیا۔ ارے نعمہ، تم
नौजवान मुंह से ऊं ऊं करने लगा। वो बंदर की तरह बार बार अपने हाथ से अपना सर खिंचाता था और शहबाज की गिरफ्त से निकलने की कोशिश कर रहा था। नोमा तू ये कहाँ से आ गया? नोमा तू मुझे बता, तेरी ये हालत कैसे हो गई? शहबाज ताकत से नोमा को पकड़े हुए था। नोमा कोई जवाब नहीं दिया और वो बिल्कुल बंदरों जैसी हरकतें कर रहा था। शहबाज अपने दोस्त को छोड़ना नहीं चाहता था। इसने कहा, तुझे मालूम नहीं तेरी माँ की क्या हालत है? रो रो कर पागल हो गई है वो। नोमा मुझे बता तो सही, ये क्या बकवास कर रहा है तू? अचानक नोमा ने शहबाज के बाजू में बड़े जोर से काटा और शहबाज ने घबरा कर उसे छोड़ दिया। नोमा तेजी से दौड़ा और एक दरख्त पर तेजी से चढ़ गया। दरख्त इतना ऊंचा था कि किसी इंसान का इस अंदाज से इस पर चढ़ना मुश्किल था, लेकिन नोमा जिस तरह छलांगे लगाता हुआ दरख्त के ऊपर हिस्से पर पहुंचा था, वो शहबाज के लिए इंतहाई हैरतनाक बात थी। अब तो शहबाज का जहन ही खराब हो गया। न जाने इसके दिल में क्यों ये ख्याल पैदा हो रहा था कि बाकी नौजवान लड़के और लड़कियां इसे यहाँ नजर आए हैं, वो इसी की बस्ती के रहने वाले हैं। एक को इसने बाद में पहचान भी लिया। वो बहुत देर तक देखता रहा और फिर इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ा। बाग के दूसरे हिस्से में पहुंचा ही था कि अचानक एक तेजी से दौड़ता हुआ बैल नजर आया। अचानक एक घोड़ा तेजी से दौड़ता हुआ नजर आया। घोड़े का साइज ज्यादा बड़ा नहीं था। शहबाज के पास आ गया और इसने कहा, अरे शहबाज, तुमने मुझे पहचाना? घोड़े को इंसानों की तरह बोलते हुए देखकर शहबाज की आंखें हैरत से फैल गई। तुम कौन हो? यार मैं सज्जील हूँ, हारून का बेटा। तुम शर्जील को नहीं जानते? क्या बकवास कर रहे हो तुम तो घोड़े हो। ये ही तो अफसोस की बात है, मुझे घोड़ा बना दिया गया है, मैं घोड़ा नहीं हूँ। क्या मतलब है? अभी शहबाज ने इतना ही कहा था कि पीछे से एक गाय दौड़ती हुई आई और शहबाज के करीब पहुंचकर इसे अपनी लंबी सी जुबान से चाटने लगी। शहबाज, मेरे बेटे, मैं माहिरा हूँ, तेरी खाला। मेरी बड़ी दोस्ती तुम्हारी माँ से मेरी बड़ी दोस्ती थी। शहबाज ने गाय को पीछे हटाते हुए कहा, क्या कह रही हो तुम? हाँ, हम सबको कोयकाफ की जादूगरनी ने जानवर बना दिया है। वो जो जानवरों की जुबान बोल रहे थे वो इंसान नहीं थे। इन्हें इन्हें जानवरों की जुबान दी है और हमें इंसानों की। यहाँ तुझे हर तरह के जानवर नजर आएंगे, वो सब के सब इंसानों की जुबान बोलते हैं। इनके जिस्मों में रूहों को तब्दील कर दिया गया है। तो तुमने देखा होगा, इधर बस्ती के नौजवान लड़के और लड़कियां मौजूद हैं। इन सब के जिस्मों में जानवरों की रूहें डाल दी गई हैं और ये काम कोई काफ की जादूगरनी ने किया है। हाँ बेटे, यहाँ बहुत से लोग हैं हमारी ही बस्ती के। इस कमबख्त ने मुख्तलिफ जगहों के लोगों को यहाँ लाकर जानवर बना दिया है। ये तो बहुत बुरी बात है। हाँ बेटा, बस तकदीर का खेल है ये। तुम लोग अगर चाहो तो वापस अपने जिस्मों में नहीं जा सकते। अरे हम जादू से ये बने हैं, हम खुद कैसे जा सकते हैं? मगर ये असल हालत में कैसे आ गया? खाला, मैं कोयकाफ की बुलंदियां तय करके यहाँ आया हूँ। अरे ये तहज्जुब की बात है, इसके बारे में तो यही सुना है कि कोई इंसान इन बुलंदियों को तय नहीं कर सकता। हमें तो जादू के जरिए लाया गया। वो बला बनकर नीचे जाती थी और किसी एक को अपने पंजों में दबोच कर यहाँ ले आती है। कोई शख्स उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ कोयकाफ में तो बहुत से जादूगर और जादूगरनियाँ रहती हैं। हाँ, इन सब के दरमियान एक माहिदा है। ये सब अपने अपने तौर पर यहाँ रहते हैं, आपस में कभी एक दूसरे से जंग नहीं करते। अब मुझे बताइए खाला, मैं क्या करूँ? इधर देखो, इधर वो समीना है, फरहत की बहन। कौन फरहत? खाला, मैं नहीं जानता। अरे तूने देखा नहीं, वो काले रंग की जो एक भेड़ थी, वो फरहत ही तो है। और समीना जो गधे की तरह टांगे मारती फिरती थी, याद आया तुझे? अरे हाँ खाला, याद आया, मगर इन्हें क्या हो गया? तो देख ले, वो काली भेड़ फरहत ही है और दूसरी समीना। खाला एक बात बताएं, ये लोग किस तरह ठीक हो सकते हैं? जब ये अपनी बस्ती में थे तो कौन से ठीक थे जो अब ठीक होंगे? ये तो बड़े अफसोस की बात है। खाला मुझे बताओ, मैं क्या करूं? बेटा, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, इनकी तकदीर में यही लिखा था। बहरहाल शहबाज को काफी दुख हुआ था। वो इस पूरे इलाके को देखता यहाँ इसे हर किस्म के सीन नजर आ रहे थे। अभी वो इन सब की रवादात सुन रहा था कि बहुत से जानवरों में भगदड़ मच गई। वो सब खौफजदा होकर इधर से उधर भाग गए और शहबाज यहाँ अकेला रह गया। इसने सामने देखा, एक अजीबो गरीब औरत चली आ रही थी। इसके सर पर एक ताज था और जिस्म पर लंबा लबादा। जब शहबाज को वो बला याद आ गई जो बस्ती में आती थी और इंसानों को पकड़कर ले जाती थी।
وہ غسیلی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کوئی کاف کی جادوگرنی خونخوار انداز میں شہباز کو گھورتی ہوئی اس کے سامنے آئی اور اس نے خوفناک آواز میں کہا، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ تجھے ختم کرنے اور ان سب کے ساتھ تو نے جو مذاق کیا ہے وہ ختم کرنے۔ شہباز نے کہا، جاؤ واپس چلے جاؤ ورنہ میں تجھے مچھر بنا دوں گی۔ تو کچھ بھی کر مگر میں تجھے ایک بات بتائے دیتا ہوں کہ ان سب کو تجھے ٹھیک کرنا پڑے گا۔ تیری دنیا میں کون سا یہ ٹھیک تھے؟ ایک سے ایک برا انسان تھا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے تھے۔ اگر میں نے ان کے ساتھ یہ کر دیا تو کون سا برا کیا؟ کوئی کاف کی جادوگرنی ان سب کو ان کی اصل حالت میں لے آئے ورنہ میں تیری حالت بگاڑ دوں گا۔ کوئی کاف کی جادوگرنی نے کہا، جا جا مر گئے میری حالت بگاڑنے والے، جا اپنی جان بچا کر یہاں سے چلا جا، میں تجھے نہ جانے کیوں یہ رعایت دے رہی ہوں۔ ٹھیک ہے پھر تو اپنا تماشا بھی دیکھ لے، شہباز نے کہا۔ حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن پھر بھی وہ کوئی کاف کی جادوگرنی کو ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں کوئی کاف کی جادوگرنی نے اپنا لبادہ اتارا اور اپنے منہ سے اس نے ایک ہوا سی نکالنی شروع کر دی۔ اس ہوا میں شعلے ہی شعلے تھے، اتنی تیز تابش ہو گئی کہ ایک لمحے کے اندر ہی اندر کے انتہائی گرمی لگنے لگی۔ شہباز کو یوں لگا جیسے ابھی تھوڑی دیر کے بعد وہ جل کر خاک ہو جائے گا۔ پھر یہ شعاعیں براہ راست اس کے منہ پر پڑیں لیکن اچانک ہی یہ شہباز نے محسوس کیا کہ جیسے ہی شعاعیں اس کے اوپر پڑتی ہیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ کوئی کاف کی جادوگرنی بہت دیر تک کوشش کرتی رہی لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ شہباز ایک دم چونک سا پڑا تھا۔ اچانک اسے وہ بوڑھا فقیر یاد آیا جس نے اسے ایک تعویذ دیا تھا۔ شہباز نے چونک کر تعویذ کو دیکھا اور پھر اس کا دل یکدم سے خوش ہو گیا۔ یقیناً یہ اس تعویذ کی برکت تھی کہ جادوگرنی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پا رہی تھی۔ اب تو شہباز بہت ہی خوش ہوا۔ جادوگرنی البتہ حیران تھی لیکن چند ہی لمحوں کے بعد اس نے اچانک ہی زمین پر ہاتھ ڈھکائے اور ایک خوفناک بلا کی شکل اختیار کر گئی۔ یہ خونخوار بلا منہ سے شعلے نکالتی ہوئی شہباز کی طرف لپکی۔ اس نے شہباز کے سینے پر ٹکر مارنے کی کوشش کی لیکن شہباز پر بالکل اثر نہ ہوا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے سینے پر پھول آ کر گرے ہوں۔ شہباز نے پیار سے تعویذ کو چوما اور بوڑھے فقیر کو دعائیں دینے لگا لیکن کوئی کاف کی جادوگرنی کافی پیچھے لپٹ گئی تھی۔ اچانک ہی اس نے پھر اپنا اصل روپ اختیار کیا۔ وہ بہت زیادہ ڈری ڈری نظر آ رہی تھی۔ کچھ قدم پیچھے ہٹ کر اس نے حیرت سے شہباز کو دیکھا اور بولی، کیا تو کوئی کاف کا کوئی جادوگر ہے؟ نہیں، میں اسی بستی کا انسان ہوں، یہاں سے تو ان لوگوں کو پکڑ کر لاتی ہے، مگر یہ کیا بات ہے، تو میرے جادو سے کیسے بچ رہے؟ بس اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک قوت عطا کی ہے کسی کے ذریعے، اور تو میرے ہی ہاتھوں فنا ہوگی۔ نہیں مجھے نقصان نہ پہنچا، میں تجھے ایک ایسی چیز دیتی ہوں جس سے تو ساری زندگی عیش کرے گا۔ یہ کہہ کر کوئی کاف کی جادوگرنی نے پیچھے رخ کیا اور جب اس نے شہباز کی طرف رخ کیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا صندوقچہ تھا۔ اس صندوقچے میں ایک انتہائی خوبصورت تالا لٹکا ہوا تھا۔ جادوگرنی نے کہا، اگر اس صندوقچے کو کھول کر اس میں جو چیز نکلے حاصل کر لے تو وہ اپنی بستی کا ہی نہیں بلکہ آس پاس کے اور دور دراز کے علاقوں کا بادشاہ بن جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ بس میری تجھ سے دوستی رہے گی۔ جب بھی تجھے پر کوئی آفت آئے گی اور میں تیرے پاس آؤں گی اور تیری مدد کروں گی۔ مگر کیوں؟ اس لیے کہ تو مجھ سے بھی بڑا جادوگر ہے، تیرے پاس کوئی ایسا جادو ہے جس نے میرے جادو کو فنا کر دیا ہے۔ یہ سچائی اور ایمانداری کا جادو ہے۔ ان تمام لوگوں کو انسان بنا کر اور انہیں خوب دولت دے کر ان کی بستی میں واپس بھجوا دے۔ اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو پھر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک تو ختم نہیں ہو جائے گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اچانک ہی کوئی کاف کی جادوگرنی نے ہاتھوں میں پکڑا وہ صندوقچہ پھینک دیا۔ صندوقچہ نیچے گر کر ٹوٹا تو اس میں سے بہت سے سانپ اور بچھو نکل پڑے۔ یہ سانپ اور بچھو تیزی سے شہباز کی طرف لپکے تھے۔ شہباز نے اپنا تعویذ والا بازو سامنے کر دیا اور اچانک ہی اس نے دیکھا کہ وہ سارے کے سارے سانپ اور بچھو جل بن کر کوئلہ ہو گئے ہیں۔ جادوگرنی کو پھر غصہ آیا۔ اچانک ہی اس نے زمین پر تھوکا، جہاں اس نے تھوکا تھا وہاں عجیب و غریب قسم کے کیڑوں کی ایک بہت بڑی تعداد نمودار ہوئی اور کیڑوں کا یہ سیلاب شہباز کی طرف لپکا۔ شہباز آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو گیا تھا۔ کیڑے اس کے پیروں سے ٹکراتے اور فنا ہوتے جاتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے کیڑے مر گئے۔ اب تو جادوگرنی بہت چھٹپٹائی، وہ خود آگے بڑھی اور اس نے شہباز سے ٹکرانے کی کوشش کی لیکن شہباز نے اس کی گردن پکڑ لی تھی۔ پھر اس نے اس کی گردن دبانا شروع کر دی اور جادوگرنی کے منہ سے کالے رنگ کے خون کی بہوار نکلی، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی۔ خون کی یہ بہوار نہ تو شہباز کے کپڑوں کو گندا کر سکی اور نہ چہرے کو۔
وہ منہ سے نکلتی اور فضا میں اسی طرح غائب ہو جاتی کہ اس کا نام و نشان نہ ملتا، لیکن جادوگرنی کی آنکھیں دہشت سے پھیلتی جا رہی تھی۔ شہباز اس کی گردن دبا رہا تھا اور وہ بری طرح تڑپ رہی تھی۔ پھر اس کی زبان بھی باہر نکل آئی۔ شہباز پوری قوت سے اس کی گردن دباتا رہا، یہاں تک کہ جادوگرنی زمین پر لیٹ گئی۔ شہباز نے اس کے سینے پر اپنا گھٹنا رکھ دیا اور اپنی پوری طاقت استعمال کرتا رہا۔ پھر کچھ ہی لمحوں کے بعد جادوگرنی ختم ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ ختم ہوئی ویسے ہی ہر طرف ایک شور شرابہ سا مچ گیا۔ لوگ بھاگتے ہوئے ادھر ہی آ رہے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کوہ قاف کی جادوگرنی بستیوں سے اغوا کر کے لاتی تھی، اور سارے کے سارے شہباز کے گرد گھیرا بنا کر کھڑے ہو گئے اور حیرت سے مری ہوئی جادوگرنی کو دیکھنے لگے۔ جانا کی نوما شہباز کی طرف لپکا اور اس سے لپٹ گیا۔ شہباز، میرے دوست، میرے ساتھی، تم یہاں کیسے آ گئے؟ بس اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ قوت بخشی کہ میں تم سب کی مدد کر سکوں۔ اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا اور اس کم بخت جادوگرنی کے مقابلے میں مجھے کامیابی عطا کی۔ یہ اس کا احسان عظیم ہے۔ شہباز نے ایک بار پھر پیار سے تویز کو چوما اور کہا، تم لوگوں کو پہاڑ کی ان بلندیوں سے نیچے اترنا ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ تم سب خیریت سے نیچے جاؤ گے۔ وہ منظر بھی دیکھنے کے قابل تھا کہ کوہ قاف کی انتہائی بلندیوں سے ایک لشکر نیچے اتر رہا تھا۔ یہ مختلف بستیوں کے نوجوان تھے، ان میں جانور بھی تھے، اور یہ وہ جانور تھے جنہیں جادوگرنی نے اسے اپنے جادو سے انسانوں کی زبان دی تھی۔ اللہ کی قدرت ہے کہ انسان کسی بھی وقت کوئی نیک کام کر لے، وہ بیکار نہیں جاتا۔ شہباز کو اس وقت اس کے نیک کام کا صلہ ملا تھا جو اس نے بوڑھے آدمی کو کھانا کھلا کر سر انجام دیا تھا۔ جب یہ لوگ نیچے پہنچے تو پوری بستی ان کے استقبال کے لیے امٹ آئی تھی۔ بستی کے سارے لوگوں نے شہباز کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ ان نوجوانوں نے بتایا کہ کس طرح شہباز نے جادوگرنی کو شکست دے کر ہم سب کی زندگیاں بچائی ہیں۔ تھوڑے عرصے کے بعد بستی کے سارے لوگوں نے شہباز سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا، شہباز، تم ہمارے درمیان سب سے بڑے انسان ہو۔ تم نے ہمیں کوہ قاف کی جادوگرنی سے نجات دلائی ہے۔ ہم تمہیں اپنی بستی کا سردار اور بادشاہ مقرر کرتے ہیں۔ نہیں، میں آپ سب کا غلام ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں۔ نہیں شہباز، ہماری بات مانو۔ آخرکار سرداری کا تاج شہباز کے سر پر رکھ دیا گیا اور پھر وہیں بستی کی ایک خوبصورت لڑکی سے شہباز کی شادی ہو گئی۔